بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویڈیو نئی کے ساتھ آج حاضر ہوں آپ کی خدمت میں اور بہت ہی آپ کے لیے جانکاری کا موضوع لے کے آیا ہوں۔ جیسا کہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، اس کے مطابق آج ایک اہم ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے یہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس مسائل کا پتہ نہ ہو اور ویڈیو سننے کے بعد صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں تک لازمی شیئر کرنی ہے، کیا آپ کے شیئر سے کسی کو فائدہ ہو جائے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیا قربانی کا گوشت ہم سارا گھر رکھ سکتے ہیں اور قربانی کے گوشت کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے گھر میں 2 قربانیاں رکھی ہیں، بڑے جانور میں ایک حصہ رکھا ہے اور چھوٹا جانور گھر کے لیے رکھا ہے، کیا بڑے جانور کا گوشت تقسیم کر دیں اور چھوٹے جانور کا سارا گوشت ہم کیا گھر رکھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ قربانی کے گوشت کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ دیکھیے دوستو، قربانی کے گوشت کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ خود کے لیے، اپنے گھر کے لیے، دوسرا حصہ گوشت کا رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، تیسرا حصہ گوشت کا مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، یتیموں کے لیے، وہ لوگ جو پورا سال گوشت نہیں لے کر کھا سکتے، اتنا فورس نہیں ہے، اتنا ان کے پاس مال و متاع نہیں ہے کہ وہ گوشت خرید کر کھا سکیں۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا سارا گوشت ہم گھر رکھ لیں تو ہماری قربانی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں، مستحب یعنی واجب نہیں ہے کہ گوشت کو بانٹنا، واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ گھر رکھ لیا جائے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کو دے دیا جائے اور تیسرا حصہ جو ہے گوشت کا وہ یتیموں، محتاجوں یعنی ان لوگوں کے لیے تقسیم کر دیا جائے۔ اگر آپ نے نہیں کیا، سوال یہ ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، سارے کا سارا گوشت گھر رکھ لیا، ہماری فیملی بڑی تھی، اس کے علاوہ ویسے بھی اگر ہم نے گھر رکھ لیا تو قربانی ہو جائے گی؟ جی ہاں دوستو، قربانی بالکل ہو جائے گی، لیکن مستحب عمل، اچھا عمل یہ ہے کہ قربانی ہم تو اگر دیکھیں جو صاحب استطاعت ہے قربانی کر سکتا ہے، وہ پورے سال میں گوشت بھی تو کھا سکتا ہے نا۔ یہ اس نے قربانی رکھی ہی لوگوں کے لیے ہے کہ ان لوگوں تک گوشت پہنچایا جائے جو نہیں خرید سکتے، جو رشتہ دار ہیں۔ یہ حصے بنا کر اسلام میں ان حصے رکھے گئے ہیں، ان تک پہنچائے جائیں۔ اور سوال یہ ہے کہ ایک گھر میں اگر 2 قربانیاں ہیں، ایک حصہ ڈالا ہوا ہے بڑے جانور میں، کسی گائے میں، اونٹ میں، بھینس میں، اور دوسرا گھر کے لیے بکرا رکھا ہوا ہے، تو کیا ان میں سے رشتہ داروں اور مسکینوں کو حصے اگر دے دیے تو وہ بکرا گھر رکھ سکتا ہے؟ مستحب عمل یہ ہے کہ ان میں سے بھی دے دے اور بکرے میں سے بھی جو حصہ ہے گھر کی قربانی جو ہے ان میں سے بھی کوئی حصہ دے۔ اگر نہیں دے گا، بڑے جانور کے گوشت میں سے اس نے تقسیم کر دیا ہے، حصہ نکال دیا، رشتہ داروں کا بھی، مسکینوں محتاجوں کا بھی اور گھر کے لیے بھی رکھ لیا، اور بکرے کا گوشت ہے وہ اس نے نہیں بانٹا، قربانی اس کی پھر بھی ہو جائے گی۔ اس میں نہیں ہے، کیونکہ یہ مستحب ہے، نہ یہ گوشت بانٹنا فرض ہے نہ یہ واجب ہے، بلکہ یہ مستحب عمل یعنی اچھا عمل ہے۔ شریعت نے اس پر زور دیا ہے کہ یہ گوشت بانٹا جائے، ان لوگوں تک، حقداروں تک یہ گوشت پہنچایا جائے، کیونکہ ہمارے گوشت، ہمارے خون کی، اللہ کا قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارے خون اور گوشت کی اس کو کوئی ضرورت نہیں، ہمارے تقوی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت ہے، اور اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، محتاجوں، وہ لوگ جہاں تک حقدار ہیں ان تک گوشت پہنچانا یہ بہت بڑا مستحب عمل ہے۔ دوستو، لاسٹ میں ریکویسٹ یہ ہے، میرے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میرے چینل حافظ ابرار اسلامک کو سپورٹ کر دیجئے گا، اور ویڈیو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں تک لازمی شیئر کرنی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا بالکل نہ بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔